آیات 8 تا 16۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم خدا اور آخرت پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ وہ صاحب ایمان نہیں ہیں۔ یہ خدا اور صاحب ایمان کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ اپنے ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں اور سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما كانوا یکذبون۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے اور خدا نے نفاق کی بنا پر اسے اور بھی بڑھا دیا ہے، اب اس جھوٹ کے نتیجے میں انہیں دردناک عذاب ملے گا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ برپا کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں، حالانکہ یہ سب مفسد ہیں اور اپنے فساد کو سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا السفهاء ولكن لا يعلمون۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دوسرے مومنین کی طرح ایمان لے آؤ تو کہتے ہیں کہ ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان اختیار کر لیں، حالانکہ اصل میں یہی بے وقوف ہیں اور انہیں اس کی واقفیت بھی نہیں ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ جب یہ صاحب ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب اپنے شیاطین کی خلوتوں میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہاری ہی پارٹی میں ہیں، ہم تو صرف صاحبان ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدى فما ربحت تجارتہم وما كانوا مہتدین۔ حالانکہ خدا خود ان کو مذاق بنائے ہوئے ہے اور انہیں سرکشی میں ڈھیل دیے ہوئے ہے جو انہیں نظر بھی نہیں آ رہی ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کو دے کر گمراہی خرید لی ہے، جس تجارت سے نہ کوئی فائدہ ہے اور نہ اس میں کسی طرح کی ہدایت ہے۔ تفسیر۔ تیسرا گروہ منافقین۔ زیر نظر آیات منافقین کے سلسلے میں مکمل اور بہت پرمغز تشریح کی حامل ہیں۔ ان میں ان کی روحانی شخصیات اور اعمال کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کی کچھ وضاحت پیش کی جاتی ہے۔ تاریخ کے ایک خاص موڑ پر اسلام کو ایک ایسے گروہ کا سامنا کرنا پڑا جو ایمان لانے کے لیے جذبہ و خلوص رکھتے تھے، نہ صریح مخالفت کی جرت کرتے تھے۔ قرآن اس گروہ کو منافقین کے نام سے یاد کرتا ہے۔ فارسی میں ہم دو روح یا دو چہرہ کہتے ہیں۔ یہ لوگ حقیقی مسلمانوں کی صفوں میں داخل ہو چکے تھے۔ یہ لوگ اسلام اور مسلمانوں کے لیے بہت بڑا خطرہ شمار ہوتے تھے، کیونکہ ان کا ظاہر اسلامی تھا، لہٰذا ان کی شناخت مشکل تھی۔ لیکن قرآن ان کی باریک اور زندہ علامات بیان کرتا ہے تاکہ ان کی باطنی کیفیت کو مشخص کر دے۔ اس سلسلے میں قرآن ہر زمانے اور قرن کے مسلمانوں کو ایک نمونہ دے رہا ہے۔ پہلے تو نفاق کی تفسیر بیان کی گئی ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم خدا اور قیامت پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ ان میں ایمان نہیں ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔
اپنے اس عمل کو ایک قسم کی چالاکی اور عمدہ تکنیک سمجھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اپنے اس عمل سے خدا اور مومنین کو دھوکہ دیں، يخادعون الله والذين آمنوا حالانکہ وہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ وہ صحیح راستے اور صراط مستقیم سے ہٹ کر عمر کا ایک حصہ بے راہ روی میں گزار دیتے ہیں، اپنی تمام قوتوں اور صلاحیتوں کو برباد کر دیتے ہیں، اور ناکامی و بدنامی اور عذاب الہی کے علاوہ انہیں کچھ نہیں ملتا۔ اس کے بعد اگلی آیت میں قرآن اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ نفاق در حقیقت ایک قسم کی بیماری ہے، کیونکہ صحیح سالم انسان کا صرف ایک چہرہ ہوتا ہے، اس کے جسم و روح میں ہم آہنگی ہوتی ہے، کیونکہ ظاہر و باطن، جسم و روح ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ اگر کوئی مومن ہے تو اس کا پورا وجود ایمان کی صدا بلند کرتا ہے، اور اگر ایمان سے منحرف ہے تب بھی اس کا ظاہر و باطن انحراف کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ جسم و روح میں دوئی ایک درد نو اور اضافی بیماری ہے، یہ ایک طرح کا تضاد، نہ ہم آہنگی اور ایک دوسرے سے دوری ہے جو وجود انسانی پر حکمران ہے۔ قرآن کہتا ہے ان کے دلوں میں ایک خاص بیماری ہے۔ فی قلوبہم مرض، نظام آفرینش میں جو شخص کسی راستے پر چلتا ہے اور اس کے لیے زاد راہ فراہم کیے رکھتا ہے تو وہ یقیناً آگے بڑھتا رہتا ہے، یا بالفاظ دیگر ایک ہی میسر راستے پر چلنے والے انسان کے اعمال و افکار کا ہجوم اس میں زیادہ رنگ بھرتا ہے اور اسے زیادہ راسخ کرتا ہے۔ قرآن مزید کہتا ہے خداوند عالم ان کی بیماری میں اضافہ کرتا ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، چونکہ منافقین کا اصل سرمایہ جھوٹ ہے، لہٰذا ان کی زندگی میں جو تناقضات رونما ہوتے ہیں وہ ان کی توجیح کرتے رہتے ہیں۔ آیت کے آخر میں بتایا گیا ہے ان کی ان دروغ گوئیوں کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ اس کے بعد ان کی خصوصیات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جن میں پہلی اصلاح طلبی کا دعویٰ کرنا ہے، حالانکہ حقیقی فسادی وہی ہیں۔ جب ان سے کہا جائے کہ روئے زمین پر فساد نہ کرو تو وہ اپنے تئیں مسلح بتاتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ اور وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا تو زندگی میں اصلاح کے علاوہ نہ کبھی کوئی مقصد رہا ہے نہ اب ہے۔ اگلی آیت میں قرآن کہتا ہے جان لو کہ یہ سب مفسد ہیں اور ان کا پروگرام فساد کے سوا کچھ نہیں، لیکن وہ خود بھی شعور سے تہی دامن ہیں۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ ان کے اصرار نفاق میں پختگی اور باعث ننگ و آر کام کی عادت کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ رفتہ رفتہ وہ گمان کرنے لگے ہیں کہ یہی پروگرام تربیت و اصلاح کے لیے مفید ہے۔ جیسے پہلے اشارہ کیا جا چکا ہے کہ اگر گناہ ایک حد سے بڑھ جائے تو پھر انسان سے حصے تشخیص چھن جاتی ہے، بلکہ اس کی تشخیص برعکس ہو جاتی ہے اور ناپاکی و آلودگی اس کی طبیعت ثانوی بن جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کی دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو عاقل و ہوشیار اور مومنین کو بے وقوف، سادہ لوح اور جلد دھوکہ کھانے والے سمجھتے ہیں۔ جیسے قرآن کہتا ہے کہ جب ان سے کہا جائے کہ ایمان لے آؤ جس طرح باقی لوگ ایمان لائے ہیں تو وہ کہتے ہیں کیا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ اس طرح وہ ان پاک دل، حق طلب اور حقیقت کے متلاشی افراد کو حماقت و بے وقوفی سے متہم کرتے ہیں جو دعوت پیغمبر اور ان کی تعلیمات میں آثار حقانیت کا مشاہدہ کر کے سر تسلیم خم کر چکے ہیں۔ اپنی شیطنیت، دورخی اور نفاق کو ہوش و عقل اور درایت کو دلیل سمجھتے ہیں، گویا ان کی منطق میں عقل نے بے عقلی کی جگہ لے لی ہے۔ اسی لیے قرآن ان کے جواب میں کہتا ہے جان لو کہ واقعی بے وقوف یہی لوگ ہیں لیکن وہ جانتے نہیں۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ
ولكن لا يعلمون. کیا یہ بے وقوفی نہیں کہ انسان اپنی زندگی کے مقصد کا تعین نہ کر سکے اور ہر گروہ میں اس گروہ کا رنگ اختیار کر کے داخل ہو اور یکسانیت و شخصی وحدت کی بجائے دوگانگی یا کئی ایک بہروپ قبول کر کے اپنی استعداد اور قوت کو شیطنت، سازش اور تخریب کاری کی راہ میں صرف کرے اور اس کے باوجود اپنے آپ کو عقل مند سمجھے. ان کی تیسری نشانی یہ ہے کہ ہر روز کسی نئے رنگ میں نکلتے ہیں اور ہر گروہ کے ساتھ ہم صدا ہوتے ہیں. جس طرح قرآن کہتا ہے جب وہ اہل ایمان سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. ہم تم میں سے ہیں، ایک ہی مکتب کے پیروکار ہیں اور دل و جان سے اسلام قبول کر چکے ہیں اور تمہیں غیر نہیں سمجھتے. لیکن جب اپنے شیطان صفت دوستوں کی خلوت گاہوں میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ. اور یہ جو ہم مومنین سے ایمان کا اظہار کرتے ہیں یہ تو تمسخر و استہزاء ہے. إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. ان کے افکار و اعمال پر دل میں تو ہم ہنستے ہیں، یہ سب ان سے مذاق ہے، ورنہ ہمارے دوست، ہمارے محرم راز اور ہمارا سب کچھ تو آپ لوگ ہیں. اس کے بعد قرآن ایک سخت اور دو ٹوک لب و لہجے کے ساتھ کہتا ہے خدا ان سے تمسخر کرتا ہے اللہ یستہزئ بہم. اور خدا انہیں ان کے طغیان و سرکشی میں رکھے گا تاکہ وہ کاملاً سرگردہ رہیں. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. یأمہون مادہ اما سے ہے، بروزن ہما، جو تردد یا کسی کام میں متحیر ہونے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور کوردلی تاریکی بصیرت کے معنی میں بھی مستحمل ہے جس کا اثر سرگردانی ہے. مفردات راغب، تفسیر منار اور قاموس اللغہ کی طرف رجوع کیا جائے. مورد بحث آیات میں سے آخری ان کی آخری سرنوشت ہے جو بہت غم انگیز اور تاریک ہے. اس میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس تجارت خانہ عالم میں ہدایت کے لیے گمراہی کو خرید لیا ہے. اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدى. اسی وجہ سے ان کی تجارت نفع مند نہیں بلکہ سرمایہ بھی ہاتھ سے دے بیٹھے ہیں اور کبھی بھی انہوں نے ہدایت کا چہرہ نہیں دیکھا. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین. چند اہم نکات. ایک، نفاق کی پیدائش اور اس کی جڑیں. جب کسی علاقے میں کوئی انقلاب آتا ہے، خصوصاً اسلام جیسا انقلاب جس کی بنیاد حق و عدالت پر ہے، تو مسلماً غارت گروں، ظالموں اور خودسروں کے منافع کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے. تو وہ پہل تمسخر سے، پھر مسلح قوت، اقتصادی دباؤ اور مسلسل اجتماعی پروپیگنڈے سے کام لیتے ہوئے کوشش کرتے ہیں کہ انقلاب کو درہم برہم کر دیں. جب انقلاب کی کامیابی کا پرچم علاقے کی قوتوں کو سربلند نظر آتا ہے تو مخالفین کا ایک گروہ اپنی تکنیک اور روش ظاہری کو بدل دیتا ہے اور ظاہراً انقلاب کے سامنے جھک جاتا ہے، لیکن وہ زیر زمین مخالفت کا پروگرام تشکیل دیتا ہے. یہ لوگ جو دو مختلف چہروں کی وجہ سے منافق کہلاتے ہیں، انقلاب کے خطرناک ترین دشمن ہیں. منافق کا مادہ نفق ہے، یہ بروزن شفق ہے جس کے معنی زیر زمین، نقب اور سرنگ کے ہیں، جس سے چھپنے یا بھاگنے کا کام لیا جاتا ہے. ان کا موقف پورے طور پر مشخص نہیں ہوتا، لہٰذا انقلابی انہیں پہچان نہیں پاتے کہ خود سے انہیں دور کر دیں. وہ لوگ پاک باز اور سچے لوگوں میں گھس جاتے ہیں، یہاں تک کہ کبھی کبھی اہم ترین پوسٹ پر جا پہنچتے ہیں. جب تک پیغمبر اسلام نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت نہیں کی تھی اور مسلمانوں کی حکومت تشکیل نہیں پائی تھی، ایسا گروہ سرگرم عمل نہیں ہوا. لیکن نبی اکرم جب مدینہ میں آ گئے تو حکومت اسلامی کی بنیاد رکھی گئی اور جنگ بدر کی کامیابی کے بعد یہ معاملہ زیادہ واضح ہو گیا. یعنی رسمی طور پر ایک چھوٹی سی حکومت جو قابل رشد تھی قائم ہو گئی. یہ وہ موقع تھا کہ مدینہ کے گدی نشینوں، خصوصاً یہودیوں کے جو اس زمانے میں احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے، بہت سے منافع خطرے میں پڑ گئے. اس زمانے میں یہودیوں کا زیادہ احترام اس وجہ سے تھا کہ وہ اہل کتاب اور نسبتاً پڑھے لکھے لوگ تھے اور وہ
اقتصادی طور پر بھی آگے تھے، حالانکہ یہی لوگ ظہور پیغمبر سے پہلے اس قسم کے امور کی خوشخبری دیتے تھے۔ مدینہ میں کچھ اور لوگ بھی تھے جن کے سر میں لوگوں کی سرداری کا سودا سمایا ہوا تھا، لیکن رسول خدا کی ہجرت سے ان کے خواب دھرے کے دھرے رہ گئے۔ ظالم سرداروں، سرکشوں اور ان غارت گروں کے حمایتیوں نے دیکھا کہ عوام تیزی سے نبی اکرم پر ایمان لا رہے ہیں۔ ان کے عزیز و اقارب بھی ایک عرصے تک مقابلہ کرتے رہے، لیکن آخرکار انہیں بھی اس کے سوا کوئی چارہ نظر نہ آیا کہ وہ ظاہراً مسلمان ہو جائیں، کیونکہ علم مخالفت بلند کرنے میں جنگی مشکلات اور اقتصادی صدمات کے علاوہ ان کی نابودی کا خطرہ تھا۔ خصوصاً عرب کی پوری قوت بھی آپ کے ساتھ تھی اور ان لوگوں کے قبیلے بھی ان سے جدا ہو چکے تھے۔ اس بنا پر انہوں نے تیسرا راستہ انتخاب کیا، اور وہ یہ کہ ظاہراً مسلمان ہو جائیں اور مخفی طور پر اسلام کو برباد کرنے کا منصوبہ بنائیں۔ خلاصہ یہ کہ کسی معاشرے میں نفاق کے ظہور کی ان دو وجوہ میں سے ایک ہوتی ہے: ایک، کسی انقلاب کی کامیابی اور معاشرے پر اس کا تسلط; دو، نفسیاتی کمزوری اور سخت حوادث کے مقابلے میں جرأت و ہمت کا فقدان۔ دو، ہر معاشرے میں منافقین کی پہچان ضروری ہے۔ اس میں شک و شبہ نہیں کہ نفاق اور منافق زمانہ پیغمبر سے مخصوص نہ تھے، بلکہ ہر معاشرے میں اس گروہ کا وجود ہوتا ہے۔ البتہ ضروری ہے کہ قرآن کے دیے ہوئے معیار کی بنیاد پر ان کی پہچان کی جائے تاکہ وہ کوئی نقصان یا خطرہ پیدا نہ کر سکیں۔ زیر مطالعہ آیات کے علاوہ سورہ منافقون اور روایات اسلامی میں ان کی مختلف نشانیاں بیان ہوئی ہیں، جن میں سے بعض یہ ہیں: ایک، زیادہ شور شرابہ اور بڑے بڑے دعوے، باتیں بہت، عمل کم اور قول و فعل میں تضاد ہونا۔ دو، ہر جگہ کے رنگ کو اپنا لینا اور ہر گروہ کے ساتھ ان کے ذوق کے مطابق گفتگو کرنا، مومنین سے آمنا کہنا اور مخالفین سے انا معکم۔ تین، عوام سے اپنے آپ کو الگ رکھنا، خفیہ انجمنیں قائم کرنا اور پوشیدہ منصوبے بنانا۔ چار، دھوکہ دہی، مکر و فریب، جھوٹ، تملق، چاپلوسی، پیمان شکنی اور خیانت کی راہ پر چلنا۔ پانچ، اپنے تئیں بڑا سمجھدار گرداننا اور دوسروں کو ناسمجھ، بے وقوف اور نادان قرار دینا۔ خلاصہ یہ کہ دو رخی اور اندرونی و بیرونی تضاد منافقین کی واضح صفت ہے۔ ان کا انفرادی و اجتماعی چال چلن ایسا ہوتا ہے جس سے انہیں واضح طور پر پہچانا جا سکتا ہے۔ قرآن حکیم کی یہ تعبیر کتنی عمدہ ہے کہ ان کے دل بیمار ہیں، فی قلوبہم مرض۔ کون سی بیماری ظاہر و باطن کے تضاد سے بدتر ہے، اور کون سی بیماری اپنے آپ کو بڑا سمجھنے اور سخت حوادث کے مقابلے سے فرار سے بڑھ کر ہے۔ جیسے دل کی بیماری جتنی بھی پوشیدہ ہو، اسے کاملاً مخفی نہیں رکھا جا سکتا، بلکہ اس کی علامات انسان کے چہرے اور تمام اعضائے بدن سے آشکار ہوتی ہیں۔ نفاق کی بیماری بھی اسی طرح ہے، جو مختلف مظاہر کے ساتھ قابل شناخت ہے، اور اندرونی نفاق کی بیماری کو معلوم کیا جا سکتا ہے۔ تفسیر نمونہ سورہ نساء آیت 141 تا 143 میں بھی صفات منافقین کے بارے میں بحث کی گئی ہے۔ نیز سورہ توبہ آیت 49 تا 57 کے ذیل میں بھی اس سلسلے میں کافی بحث ہے، اور سورہ توبہ آیت 62 تا 85 کے ذیل میں بھی ایسی ابحاث موجود ہیں۔ تین، معنی نفاق کی وسعت۔ اگرچہ نفاق اپنے خاص مفہوم کے لحاظ سے ان بے ایمان لوگوں کے لیے ہے جو ظاہراً مسلمانوں کی صف میں داخل ہوں لیکن باطنی طور پر کفر کے دلدادہ ہوں، لیکن نفاق کا ایک وسیع مفہوم ہے جو ہر قسم کے ظاہر و باطن اور گفتار و کردار کے تضاد پر محیط ہے، چاہے یہ چیز مومن افراد میں پائی جائے جنہیں ہم دورگاہ نفاق یعنی ایسے انسان یا حیوان جن کے ماں باپ مختلف نسل سے ہوں کہتے ہیں۔ مثلا حدیث میں ہے 3 صفات ایسی ہیں کہ جس شخص میں پائی جائیں وہ منافق ہے، چاہے وہ روزے رکھے، نماز پڑھے اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھے۔ اور وہ صفات ہیں: جب امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرتا ہے، بات کرتے وقت جھوٹ بولتا ہے اور وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ سفینۃ البحار جلد 2 صفحہ 605۔ مسلم ہے کہ ایسے اشخاص اس خاص معنی کے لحاظ سے منافق نہیں، تاہم نفاق کی جڑیں ان میں پائی جاتی ہیں۔ خصوصاً ریاکاروں کے بارے میں امام صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے: ریاکاری اور دکھاوا ایسا تلخ درخت ہے جس کا پھل شرک خفی کے علاوہ کچھ نہیں، اور اس کی اصل اور جڑ نفاق ہے۔ سفینۃ البحار جلد 1 مادہ رئی۔ یہاں ہم آپ کی توجہ امیر المومنین علی علیہ السلام کے ایک ارشاد کی طرف دلاتے ہیں۔
جو منافقین کے متعلق ہے۔ آپ نے فرمایا، اے خدا کے بندو، تمہیں تقوی و پرہیزگاری کی وصیت کرتا ہوں اور منافقین سے ڈراتا ہوں، کیونکہ وہ خود گمراہ ہیں اور دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں، خود خطا کار ہیں اور دوسروں کو خطاؤں میں ڈالتے ہیں، مختلف رنگ اختیار کرتے ہیں، مختلف چہروں اور زبانوں سے خود نمائی کرتے ہیں، ہر طریقے سے تمہیں پھانسنے اور برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہر کمین گاہ میں تمہارے شکار کے لیے بیٹھے رہتے ہیں۔ ان کا ظاہر اچھا اور باطن خراب ہے، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے خفیہ چال چلتے ہیں۔ ان کی گفتگو ظاہراً تو شفا بخش ہے، لیکن ان کا کردار ایسی بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں۔ لوگوں کی خوشحالی اور آسائش پر حسد کرتے ہیں، اور اگر کسی پر مصیبت آن پڑے تو خوش ہوتے ہیں۔ امید رکھنے والوں کو مایوس کر دیتے ہیں۔ ہر راستے میں ان کا کوئی نہ کوئی مقتول ہے، ہر دل میں ان کی راہ ہے، اور ہر مصیبت پر ٹسوے بہاتے ہیں۔ مداح و ثنا ایک دوسرے کو بطور قرض دیتے ہیں اور جزا و عوض کے منتظر رہتے ہیں۔ اگر کوئی چیز لینی ہو تو اصرار کرتے ہیں، اور اگر کسی کو ملامت کریں تو اس کی پردہ دری کرتے ہیں۔ نہج البلاغہ خطبہ 194۔ 4۔ منافقین کی حوصلہ شکنیاں۔ نہ صرف اسلام بلکہ ہر انقلابی اور ارتقا پسند آئین و دین کے لیے منافقین خطرناک ترین گروہ ہے۔ وہ مسلمانوں کی صفوں میں گھس جاتے ہیں اور حوصلہ شکنی کے لیے ہر موقع کو غنیمت سمجھتے ہیں۔ کبھی سچے مومنین کا اس پر بھی تمسخر اڑاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنا مختصر سرمایہ راہ خدا میں خرچ کیا ہے، جیسے قرآن کہتا ہے، الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم۔ وہ مخلصین مومنین کا تمسخر اڑاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے مختصر سرمایہ کو بے ریا راہ خدا میں خرچ کیا۔ خدا ان سے استہزاء کرتا ہے اور دردناک عذاب ان کے انتظار میں ہے۔ سورہ توبہ آیت 79۔ کبھی وہ اپنی خفیہ میٹنگوں میں فیصلہ کرتے ہیں کہ رسول خدا کے اصحاب سے مالی امداد کلی طور پر منقطع کر دیں اور آپ سے الگ ہو جائیں، جیسے سورہ منافقون میں ہے، هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے ساتھ جو لوگ ہیں ان سے مالی امداد منقطع کر لو تاکہ وہ آپ کی گرد و پیش سے منتشر ہو جائیں۔ جان لو کہ آسمان و زمین کے خزانے خدا کے لیے ہیں، لیکن منافق نہیں جانتے۔ سورہ منافقون آیت 7۔ کبھی یہ فیصلہ کرتے تھے کہ جنگ سے مدینہ واپس پہنچنے پر متحد ہو کر مناسب موقع پر مومنین کو مدینہ سے نکال دیں گے، اور کہتے تھے، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل۔ اگر ہم مدینہ کی طرف پلٹ گئے تو عزت والے ذلیلوں کو باہر نکال دیں گے۔ سورہ منافقون آیت 8۔ کبھی مختلف بہانے بنا کر، مثلا فصل کے محصولات کی جمع آوری کا بہانہ، جہاد کے پروگرام میں شریک نہ ہوتے تھے، اور سخت مشکلات کے وقت نبی اکرم کو تنہا چھوڑ دیتے تھے، اور ساتھ ساتھ انہیں یہ بھی ڈر رہتا تھا کہ کہیں ان کا راز فاش نہ ہو جائے، مبادا اس طرح انہیں رسوائی کا سامنا کرنا پڑے۔ ان کی معاندانہ حوصلہ شکنیوں کی وجہ سے قرآن مجید نے ان پر سخت وار کیے ہیں، اور قرآن مجید کی ایک سورت منافقون ان کے طور طریقوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ توبہ، حشر اور بعض دوسری صورتوں میں بھی انہیں ملامت کی گئی ہے، اور اسی سورہ بقرہ کی 13 آیات انہی کی صفات اور انجام بد سے متعلق ہیں۔ 5۔ وجدان کو دھوکہ دینا۔ مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی مشکل منافقین سے رابطے کے سلسلے میں تھی، کیونکہ ایک طرف تو وہ مامور تھے کہ جو شخص اظہار اسلام کرے کشادہ روئی سے استقبال کیا جائے، اور ان کے عقائد کے سلسلے میں جستجو اور تفتیش نہ کی جائے، اور دوسری طرف منافقین کے منصوبوں کی نگرانی کا کام تھا۔ منافق اپنے تئیں
جب حق کا ساتھی اور ایک فرد مسلمان کی حیثیت سے متعارف کرواتا تو اس کی بات قبول کرنا پڑتی، جبکہ باطنی طور پر وہ اسلام کے لیے سد راہ ہوتا اور اس کے خلاف سوگند کھائے ہوئے دشمنوں میں سے ہوتا۔ یہ گروہ اس راہ کو اپنا کر اس زوم میں تھا کہ خدا اور مومنین کو ہمیشہ دھوکہ دے سکے گا، حالانکہ یہ لوگ لاشعوری طور پر اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے تھے۔ يخادعون الله والذين آمنوا کی تعبیر دقیق معنی دیتی ہے۔ مخادعہ کے معنی ہے دونوں طرف سے دھوکہ دینا۔ یہ لوگ ایک طرف تو کور باطنی کی وجہ سے اعتقاد رکھتے تھے کہ نبی اکرم دھوکے باز ہیں اور انہوں نے حکومت کے لیے دین و نبوت کا ڈھونگ رچا رکھا ہے اور سادہ لوگ ان کے گرد جمع ہو گئے ہیں، لہٰذا ان کے مقابلے میں دھوکہ ہی کرنا چاہیے۔ اس بنا پر ان منافقین کا کام ایک طرف تو دھوکہ و فریب تھا، دوسری طرف نبی اکرم کے بارے میں اس قسم کا غلط اعتقاد رکھتے تھے۔ لیکن جملہ وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون ان کے دونوں ارادوں کو خاک میں ملاتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ جملہ ایک طرف تو یہ ثابت کرتا ہے کہ دھوکہ و فریب صرف انہی کی طرف سے ہے، دوسری طرف کہتا ہے کہ اس فریب کی بازگشت بھی انہی کی طرف ہے، لیکن وہ سمجھتے نہیں۔ ان کا اصلی سرمایہ جو حصول سعادت کے لیے خدا نے ان کے وجود میں پیدا کیا ہے، وہ اسے دھوکے اور فریب کی راہ میں برباد کر رہے ہیں، اور ہر خیر و نیکی سے تہی دامن اور گناہوں کا بھاری بوجھ اٹھائے دنیا سے جا رہے ہیں۔ کوئی شخص بھی خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ ظاہر و باطن سے باخبر ہے۔ اس بنا پر یخادعون اللہ سے تعبیر کرنا اس لحاظ سے ہے کہ رسول خدا اور مومنین کو دھوکہ دینا خدا کو دھوکہ دینے کی طرح ہے۔ دوسرے مواقع پر بھی قرآن میں ہے کہ خداوند عالم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین کی تعظیم کے لیے خود کو ان کی صف میں بیان کرتا ہے، یا پھر یہ لوگ صفات خدا کو نہ پہچاننے کی وجہ سے اپنی کوتا و ناقص فکر سے واقعاً یہ سمجھتے تھے کہ ہو سکتا ہے کوئی چیز خدا سے پوشیدہ ہو۔ ایسی نظیر قرآن مجید کی دیگر آیات میں بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ بہرحال زیر نظر آیت وجدان کو دھوکہ دینے کی طرف واضح اشارہ ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گمراہ اور گناہ سے آلودہ انسان برے اور غلط اعمال کے مقابلے میں وجدان کی سزا و سرزنش سے بچنے کے لیے اسے دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، اور آہستہ آہستہ اپنے تئیں مطمئن کر لیتا ہے کہ نہ صرف اس کا عمل برا اور قبیح نہیں بلکہ باعث اصلاح ہے اور فساد کے مقابلے میں ہے۔ انما نحن مصلحون، یہ اس لیے کہ وجدان کو دھوکہ دے کر اطمینان سے غلط کام کو جاری رکھ سکے۔ امریکہ کے ایک صدر کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب اس سے سوال کیا گیا کہ اس نے جاپان کے 2 بڑے شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی کو ایٹم بم سے تباہ کرنے کا حکم کیوں دیا تھا، جبکہ اس سے 2 لاکھ افراد، بچے، بوڑھے اور جوان ہلاک یا ناقص الاعضاء ہو گئے، تو اس نے جواب دیا تھا کہ اگر ہم یہ کام نہ کرتے تو جنگ طویل ہو جاتی اور پھر زیادہ افراد کو قتل کرنا پڑتا۔ گویا ہمارے زمانے کے منافق بھی اپنے وجدان یا لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ایسی باتیں اور ایسے بہت سے کام کرتے ہیں، حالانکہ جنگ جاری رکھنے یا شہر کو ایٹم بم سے اڑانے کے علاوہ تیسری واضح راہ بھی تھی، وہ یہ کہ توسیع پسندی سے ہاتھ اٹھا لیں اور قوموں کو ان کے ملکوں کے سرمائے کے ساتھ آزاد رہنے دیں۔ نفاق حقیقت میں وجدان کو فریب دینے کا وسیلہ ہے۔ کس قدر دکھ کی بات ہے کہ انسان اس اندرونی واعظ ہمیشہ بیدار و پہرے دار اور خدا کے باطنی نمائندے کا گلا گھونٹ دے یا اس کے چہرے پر اس طرح پردہ ڈال دے کہ اس کی آواز کانوں تک نہ پہنچے۔ 6. نقصان دہ تجارت۔ اس دنیا میں انسان کی کارگزاریوں کو قرآن مجید میں بارہا ایک قسم کی تجارت سے تشبیہ دی گئی ہے، اور حقیقت میں ہم سب اس جہان میں تاجر ہیں، اور خدا نے ہمیں عقل، فطرت، احساسات، مختلف جسمانی قوہ، نعمات و دنیا، طبیعت اور سب سے آخر میں انبیاء کی رہبری کا عظیم سرمایہ عطا فرما کر تجارت کی منڈی میں بھیجا ہے۔ ایک گروہ نفع اٹھاتا ہے اور کامیاب و سعادت مند ہو جاتا ہے، جبکہ دوسرا گروہ نہ صرف یہ کہ نفع حاصل نہیں کرتا بلکہ اصل سرمایہ بھی ہاتھ سے دے بیٹھتا ہے اور مکمل دیوالیہ ہو جاتا ہے۔ پہلے گروہ کا کامل نمونہ مجاہدین راہ خدا ہیں، جیسا کہ قرآن مجید ان کے بارے میں کہتا ہے۔
يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، کیا تمہیں ایسی تجارت کی رہنمائی نہ کروں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے اور سعادت ابدی کا ذریعہ ہو؟ خدا اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور اس کی راہ میں مال و جان سے جہاد کرو۔ سورہ صف آیت 10-11۔ دوسرے گروہ کا واضح نمونہ منافقین ہیں۔ منافقین جو مخرب اور مفسد کام اصلاح و عقل کے لباس میں انجام دیتے تھے، قرآن گزشتہ آیات میں ان کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے وہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا ہے، اور یہ تجارت ان کے لیے نفع بخش ہے نہ ہی باعث ہدایت۔ وہ لوگ ایسی پوزیشن میں تھے کہ بہترین راہ انتخاب کرتے، وہ وحی کے خوشگوار اور میٹھے چشمے کے کنارے موجود تھے، اور ایسے ماحول میں رہتے تھے جو صدق و صفا اور ایمان سے لبریز تھا، بجائے اس کے کہ وہ اس خاص موقع سے بڑا فائدہ اٹھاتے جو طویل صدیوں میں ایک چھوٹے سے گروہ کو نصیب ہوا۔ انہوں نے ایسی ہدایت کھو کر گمراہی خرید لی جو ان کی فطرت میں تھی، اور وہ ہدایت جو وحی کے ماحول میں موجزن تھی۔ ان تمام سہولتوں کو وہ اس گمان میں ہاتھ سے دے بیٹھے کہ اس سے وہ مسلمانوں کو شکست دے سکیں گے، اور خود ان کے گندے دماغوں میں پرورش پانے والے برے خواب شرمندہ تعبیر ہو سکیں گے، جبکہ اس معاملے اور غلط انتخاب میں انہیں دو بڑے نقصانات کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک یہ کہ ان کا مادی اور معنوی دونوں قسم کا سرمایہ تباہ ہو گیا اور اس سے انہیں کوئی فائدہ بھی نہ پہنچا۔ دوسرا یہ کہ وہ اپنے غلط مطمع نظر کو پا بھی نہ سکے، کیونکہ اسلام تیزی کے ساتھ آگے بڑھ گیا اور صفائے ہستی پر محیط ہو گیا، اور یہ منافقین بھی رسوا ہو گئے۔ آیات 17-20۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ ان کی مثال اس شخص کی ہے جس نے روشنی کے لیے آگ بھڑکائی، اور جب ہر طرف روشنی پھیل گئی تو خدا نے اس کے نور کو سلب کر لیا، اور اب اسے اندھیرے میں کچھ سوجتا بھی نہیں ہے۔ صم بكم عمي فهم لا يرجعون۔ یہ سب بہرے، گونگے اور اندھے ہو گئے ہیں، اور اب پلٹ کر آنے والے نہیں ہیں۔ او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين۔ ان کی دوسری مثال آسمان کی اس بارش کی ہے جس میں تاریکی اور گرج چمک سب کچھ ہو کہ موت کے خوف سے کڑک دیکھ کر کانوں میں انگلیاں رکھ لیں، حالانکہ خدا کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور یہ بچ کر نہیں جا سکتے ہیں۔ يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو چکا چوند کر دے کہ جب وہ چمک جائے تو چل پڑیں اور جب اندھیرا ہو جائے تو ٹھہر جائیں۔ خدا چاہے تو ان کی سماعت و بصارت کو بھی ختم کر سکتا ہے کہ وہ ہر شے پر قدرت و اختیار رکھنے والا ہے۔ تفسیر۔ منافقین کے حالات واضح کرنے کے لیے دو مثالیں۔ منافقین کی صفات و خصوصیات بیان کرنے کے بعد
قرآن مجید ان کی کیفیت کی تصویر کشی کے لیے زیر نظر آیات میں دو واضح مثالیں اور تشبیہیں بیان کرتا ہے۔ ایک، پہلی مثال میں ہے کہ وہ اس شخص کے مانند ہیں جس نے سخت تاریک رات میں آگ روشن کی ہو تاکہ اس کی روشنی میں سیدھے اور ٹیڑھے راستے کی پہچان کر سکے اور منزل مقصود تک پہنچ جائے۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا مگر جب آگ کے شعلوں نے گرد و پیش کو روشن کر دیا تو خداوند عالم نے اسے بجھا دیا اور انہیں تاریکیوں میں چھوڑ دیا، اس عالم میں کہ وہ کسی چیز کو نہیں دیکھ سکتے۔ فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ وہ سمجھتے تھے کہ اس تھوڑی سی آگ اور اس کی روشنی سے تاریکیوں کے ساتھ برسر پیکار رہ سکیں گے، مگر اچانک آندھی اٹھی یا سخت بارش برسی یا ایندھن ختم ہو گیا اور آگ سردی اور خاموشی میں بدل گئی، یوں وہ دوبارہ وحشتناک تاریکی میں سرگرداں ہو گئے۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، اور چونکہ ادراک کے حقائق کا کوئی وسیلہ ان کے پاس نہیں رہا لہٰذا وہ اپنے راستے سے پلٹیں گے نہیں۔ صم بكم عمي فهم لا يرجعون۔ یہ کس قدر باریک اور واضح مثال ہے۔ انسانی زندگی میں ٹیڑھے راستے تو بہت ہیں، لیکن خط مستقیم جو منزل مقصود تک پہنچتا ہے وہ ایک سے زیادہ نہیں، لیکن ٹیڑھے خط تو بہت ہیں۔ علاوہ ازیں اس راستے میں تاریکیوں کے پردے، وحشتناک طوفان اور قسم قسم کے حوادث ہیں، لہٰذا ایک ایسے روشن چراغ کی ضرورت ہے جو ان حوادث سے محفوظ رہ سکے، وہ تاریکی کے پردوں کو چاک کر سکے اور طوفانوں کا مقابلہ کر سکے، اور ایسا چراغ سوائے چراغ عقل و ایمان اور خورشید وحی کے کوئی اور نہیں۔ مختصر شعلہ جو انسان وقتی طور پر روشن کرتا ہے وہ اس طویل مسافت میں جس میں طوفان ہی طوفان ہیں کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ منافقین نفاق کی راہ انتخاب کر کے یہ سمجھتے تھے کہ وہ ہر حال میں اپنی حیثیت و وجاہت کی حفاظت کر سکیں گے اور ہر احتمالی خطرے سے محفوظ رہ سکیں گے اور دونوں طرف سے منافع سمیٹ لیں گے، اور جو گروہ بھی غالب ہوگا ہمیں اپنے میں سے سمجھے گا۔ اگر مومن کامیاب ہوئے تو مومنین کے صف میں، اور اگر کافر غالب رہے تو ان کے ساتھ۔ وہ اپنے آپ کو چالاک اور ہوشیار سمجھتے تھے اور اس کمزور و ناپائیدار شعلے کی روشنی میں اپنی راہ حیات پر ہمیشہ کے لیے چلنا چاہتے تھے تاکہ خوشحالی تک جا پہنچیں، لیکن قرآن نے انہیں بے نقاب کر دیا اور ان کے جھوٹ کو آشکار کر دیا، جیسا کہ قرآن میں ہے: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون۔ جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہنے لگے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں۔ خدا جانتا ہے کہ آپ اسی کے بھیجے ہوئے ہیں، مگر خدا جانتا ہے کہ منافق اپنے اظہارات میں جھوٹے ہیں۔ سورہ منافقون آیت 1۔ یہاں تک کہ قرآن کفار کو بھی واضح کرتا ہے کہ یہ لوگ تمہارے ساتھ بھی نہیں ہیں، وہ جو بھی وعدے کرتے ہیں اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ۔
منافق اہل کتاب میں سے اپنے کافر بھائیوں سے وعدہ کرتے ہیں کہ اگر تمہیں مدینہ سے باہر نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے اور تمہارے بارے میں کسی کی بات پر کان نہیں دھریں گے، اور اگر تمہارے ساتھ جنگ ہوئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ لیکن خدا گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹ بولتے ہیں۔ اگر انہیں باہر کیا گیا تو یہ ان کے ساتھ باہر نہیں جائیں گے، اور اگر ان کافروں سے جنگ ہوئی تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے۔ یہ تو محاذ جنگ سے بھاگ جائیں گے اور ثابت قدم نہیں رہیں گے۔ سورہ حشر آیت 11-12۔ قابل غور بات یہ ہے کہ قرآن نے جملہ استوقد نارن سے استفادہ کیا ہے، یعنی وہ نور تک پہنچنے کے لیے نار کا سہارا لیں گے، وہ آگ کہ جس میں دھواں، خاکستر اور سوزش ہے، جبکہ مومنین خالص نور اور ایمان کے روشن و پرفروغ چراغ سے بہرہ ہیں۔ منافقین اگرچہ نور ایمان کا اظہار کرتے ہیں لیکن ان کا باطن نار سے پر ہے، اور اگر نور ہو بھی تو کمزور اور تھوڑی ہی مدت کا ہے۔ یہ مختصر نور وجدان و فطرت توحیدی کی روشنی کی طرف اشارہ ہے، یا ان کے ابتدائی ایمان کی طرف جو بعد میں قرآن تقلید، غلط تعصب، ڈھٹائی اور عداوت کے نتیجے میں تاریک پردوں کی اوٹ میں چھپ گیا۔ قرآن کی نظروں میں یہ سیاہ پردے ظلمت نہیں بلکہ ظلمات ہیں۔ یہی چیزیں ہیں جو بالآخر ان سے دیکھنے والی آنکھ، سننے والا کان اور بولنے والی زبان چھین لیتی ہیں، کیونکہ جیسا پہلے بھی کہا جا چکا ہے، غلط راستے پر چلتے رہنا رفتہ رفتہ قوت تشخیص اور ادراک انسانی کو کمزور کر دیتا ہے، یہاں تک کہ بعض اوقات اسے حقائق الٹ نظر آتے ہیں، اس کی نگاہ میں نیک بد ہو جاتا ہے، فرشتہ اسے جن نظر آنے لگتا ہے۔ بہرحال یہ تشبیہ در حقیقت نفاق کے سلسلے میں ایک واقعیت کو واضح کرتی ہے، اور وہ یہ کہ نفاق کو دو رخی طویل مدت کے لیے مؤثر نہیں ہو سکتی۔ منافق تھوڑی مدت تک اسلام کی خوبیوں اور مومنین کی معنویت و حفاظت سے سرفراز رہیں اور کفار سے پوشیدہ دوستی سے بھی بہرہ مند ہوں، لیکن یہ ایک شعلہ ضعیف کی طرح ہے جو بیابان تاریک اور ظلماتی طوفانوں کی زد میں ہے۔ زیادہ دیر نہیں لگتی کہ ان کا حقیقی چہرہ آشکار ہو جاتا ہے، اور کسب مقام و محبوبیت کی بجائے لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں اور انہیں دور پھینک دیتے ہیں، اور ان کی حالت اس شخص کی سی ہوتی ہے جو سرگرداں ہو، جس نے بیابان میں راستہ کھو دیا ہو اور چراغ بھی اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا ہو۔ یہ نکتہ بھی قابل توجہ ہے کہ آیا وہ خدا ہے جس نے سورج کو روشنی اور چاند کو نور بخشا ہے کی تفسیر میں امام باقر سے اس طرح منقول ہے کہ آپ نے فرمایا، خداوند عالم نے روئے زمین کو محمد کے وجود سے روشنی بخشی جس طرح آفتاب سے، لہٰذا محمد کو آفتاب سے اور ان کے وسیع علی کو چاند سے تشبیہ دی۔ نور الثقلین جلد اول صفحہ 36۔ یعنی نور ایمان وحی عالمگیر ہے، جبکہ نفاق کا کوئی پر تو ہو بھی تو وہ اپنے گرد ایک چھوٹے سے دائرے میں اور بھی بہت تھوڑی مدت کے لیے روشنی دیتا ہے۔ ماحولہ 2۔ دوسری مثال میں قرآن ان کی زندگی کو ایک دوسری شکل میں پیش کرتا ہے۔ تاریک و سیاہ اور پرخوف و خطر رات ہے جس میں شدید بارش ہو رہی ہے، افق کے کناروں سے پر نور بجلی چمکتی ہے، بادلوں کی گرج اور بجلی کی کڑک اتنی وحشت ناک اور مہیب ہے کہ کانوں کے پردے چاک کیے دیتی ہے۔ وہ انسان جس کی کوئی پناہ گاہ نہیں، وسیع و تاریک اور خطرناک دشت و بیابان کے وسط میں حیران و سرگرداں کھڑا ہے۔ موسلادھار بارش نے اس کی پشت کو تر کر دیا ہے، نہ کوئی جائے امان ہے اور نہ تاریکی چھٹتی ہے کہ قدم اٹھائے۔ مختصر سی عبارت میں قرآن ایسے مسافر کی نقشہ کشی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ منافقین کی حالت یا ایسی ہے جیسے تاریک رات میں سخت بارش گرج چمک اور بجلیوں کے ساتھ راہگزاروں کے سروں پر برس رہی ہو۔ أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق۔ اس کے بعد مزید کہتا ہے کہ وہ اپنے کانوں میں انگلیاں رکھ لیتے ہیں تاکہ وحشتناک بجلیوں کی آواز نہ سنیں۔ يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت۔ اور آخر میں فرماتا ہے، خداوند عالم کی قدرت کافروں پر محیط ہے، وہ جہاں جائیں اس کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ واللہ محیط بالکافرین۔
پے در پے بجلیاں صفائے آسمان پر کوندتی ہیں، بجلیوں کی روشنی آنکھوں کو یوں خیرہ کیے دیتی ہے کہ قریب ہے کہ آنکھوں کو اچک لے۔ يكاد البرق يخطف أبصارهم جب بجلی چمکتی ہے اور صفائے بیابان روشن ہو جاتا ہے تو مسافر چند قدم چل لیتے ہیں، لیکن فوراً تاریکی ان پر مسلط ہو جاتی ہے اور وہ اپنی جگہ پر رک جاتے ہیں۔ كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا۔ وہ ہر لحظہ خطرہ محسوس کرتے ہیں کیونکہ اس وسط بیابان میں کوئی پہاڑ دکھائی دیتا ہے، نہ درخت نظر پڑتا ہے جو رعد و برق و صاعقہ کے خطرے کو روک سکے۔ ہر وقت یہ خطرہ ہے کہ بجلی ان پر گرے اور وہ فوراً خاکستر ہو جائیں۔ ہم جانتے ہیں کہ صواعق آسمانی بجلیاں زمین سے ابری ہوئی چیز پر حملہ کرتی ہیں، لیکن وسط بیابان میں سوائے ان اشخاص کے کوئی ابری ہوئی چیز بھی نہیں کہ بجلی اس کی طرف متوجہ ہو، لہٰذا خطرہ یقینی اور حتمی ہے۔ یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ کوہستانی علاقوں کی نسبت حجاز کے بیابانوں میں آسمانی بجلی کے انسانوں پر گرنے کا خطرہ نسبتاً کئی گنا زیادہ ہے، اس مثال کی اہمیت اس علاقے کے لوگوں کے لیے زیادہ روشن ہو جاتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ وہ نہیں جانتے کہ کیا کریں، مضطرب و پریشان، حیران و سرگرداں اپنی جگہ کھڑے ہیں۔ بیابان و ریگستان میں نہ راہ سجھائی دیتی ہے، نہ کوئی رہنما نظر آتا ہے جس کی رہنمائی میں قدم آگے بڑھا سکیں۔ یہ خطرہ بھی کہ بادلوں کی گرج ان کے کانوں کے پردے پھاڑ دے اور آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی بجلی بصارت چھین لے جائے، اور ہاں خدا چاہے تو ان کے کان اور آنکھ ختم کر دے، کیونکہ خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ منافق بعین ہی ان مسافروں کی طرح ہیں۔ مومنین کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے اور وہ سخت سیلاب اور موسلادھار بارش کی طرح ہر طرف سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ان کے درمیان یہ منافق موجود ہیں۔ افسوس کہ انہوں نے قابل اطمینان پناہ گاہ ایمان سے پناہ نہیں دی تاکہ عذاب الہی کی فنا کر دینے والی بجلیوں سے نجات پا سکیں۔ مسلمانوں کا مسلح جہاد دشمنوں کے مقابلے میں رعد و صاعقہ کی سخت آواز کی طرح ان کے سر پر آ پڑتا ہے۔ کبھی کبھی راہ حق پیدا کرنے کے مواقع انہیں نصیب ہوتے کہ کچھ افکار بیدار ہوں، مگر افسوس کہ یہ بیداری آسمانی بجلی کی طرح دیر پا نہ رہتی، چند ہی قدم چلتے تو بجھ جاتی اور غفلت کی تاریکی پھر توقف و سرگردانی کی جگہ لے لیتی۔ اسلام کی تیز پیش رفت آسمانی بجلی کی طرح ان کی آنکھوں کو خیرہ کر چکی تھی اور آیات قرآنی ان کے پوشیدہ رازوں سے پردہ اٹھا دیتی تھیں اور بجلیوں کی طرح انہیں اپنا ہدف بناتی تھیں۔ انہیں ہر وقت احتمال ہوتا کہ کہیں کوئی آیت نازل ہو کر ان کے کسی اور راز سے پردہ نہ اٹھا دے اور وہ زیادہ رسوا نہ ہو جائیں، جیسا کہ قرآن سورہ توبہ آیت 64 میں فرماتا ہے، يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون۔ منافق اس سے ڈرتے ہیں کہ مبادا کوئی سورہ ان کے برخلاف نازل ہو اور جو کچھ وہ اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں وہ فاش ہو جائے۔ کہیے جتنا چاہتے ہو استہزاء کر لو، جس سے ڈرتے ہو خدا اسے ظاہر کر کے رہے گا۔ منافق اس سے بھی ترساں تھے کہ ان کے اسرار ظاہر ہو جانے کے بعد کہیں خدا کی طرف سے ان اندرونی خائن دشمنوں کے خلاف فرمان جنگ جاری نہ ہو جائے اور مسلمان جو اس وقت قوی اور طاقتور ہو چکے ہیں ان پر حملہ نہ کر دیں، جیسا کہ قرآن کہتا ہے، لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم
لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا۔ اگر منافقین اور وہ جن کے دل بیمار ہیں اور جو جھوٹی خبریں اڑا کر خوف، دہشت اور مایوسی پیدا کرتے ہیں اپنے برے کردار سے باز نہ آئے تو ہم ضرور ان کے خلاف تمہیں قیام کا حکم دیں گے تاکہ وہ تمہارے پڑوس میں نہ رہ سکیں، اور وہ جہاں مل جائیں انہیں قابل نفرت افراد کی طرح گرفتار کر کے قتل کر دیا جائے۔ سورہ احزاب آیت 60-61۔ ان آیات سے واضح ہوتا ہے کہ منافق مدینہ میں انتہائی وحشت و سرگردانی میں مبتلا تھے۔ سخت لہجہ اور دو ٹوک آیات پے در پے رعد و برق آسمانی کی طرح ان کے خلاف نازل ہوتی تھیں، اور انہیں ہر وقت احتمال رہتا تھا کہ ان کی سرکوبی یا کم از کم انہیں مدینہ سے نکل جانے کا حکم صادر نہ ہو جائے۔ اگرچہ ان آیات کی شان نزول زمانہ پیغمبر کے منافقین سے متعلق ہے، لیکن چونکہ منافقین ہر عہد کے سچے اور حقیقی انقلابوں کے مقابلے میں موجود رہتے ہیں، اس لیے ہر عصر و قرن کے منافقین کے لیے یہ آیات وسعت رکھتی ہیں۔ ہم اپنی آنکھوں سے ایک ایک کر کے یہ تمام نشانیاں سر منہ فرق کے بغیر اپنے زمانے کے منافقین میں دیکھ رہے ہیں۔ ان کی سرگردانی، ان کا اضطراب، غرض یہ کہ ان کی بیچارگی، بدبختی اور رسوائی بالکل اس مسافر کی طرح نظر آتی ہے جس کی قرآن نے نہایت وضاحت اور خوبصورتی سے تصویر کشی کی ہے۔ دونوں مثالوں کا فرق۔ زیر نظر آیات میں پہلی اور دوسری مثال ایک دوسرے سے کیا فرق رکھتی ہیں؟ اس سلسلے میں دو تفسیریں موجود ہیں۔ ایک، پہلی یہ کہ پہلی آیت مثلهم كمثل الذي استوقد نارا ان منافقین کی طرف اشارہ کرتی ہے جو ابتدا میں سچے مومنین کی صف میں داخل ہوئے اور حقیقتاً ایمان لائے تھے، لیکن یہ ایمان مستقر اور مستحکم نہ تھا، لہٰذا وہ نفاق کی طرف جھک گئے۔ باقی رہی دوسری مثال او كصيب من السماء، تو وہ ان منافقین کی حالت بیان کرتی ہے جو ابتدا ہی سے منافقین کی صف میں تھے اور ایک لحظے کے لیے بھی ایمان نہیں لائے۔ دو، دوسری تفسیر یہ ہے کہ پہلی مثال افراد کی حالت کو واضح کرتی ہے اور دوسری مثال معاشرے کی کیفیت بیان کرتی ہے، لہذا پہلی مثال میں ہے مثلهم كمثل الذي، ان لوگوں کی مثال اس شخص جیسی ہے، اور دوسری مثال میں ہے او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، یا ان کی مثال ایسی ہے کہ موسلادھار بارش جو آسمان سے برستی ہے اور اس میں تاریکیاں، رعد اور برق ہے جو وحشت ناک ہے اور خوف و خطر سے بھرپور ہے کہ جس میں منافق زندگی گزارتے ہیں۔